نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النجم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى صدق اللہ العظیم۔ اور یہ کہ اللہ ہی کے ذمے ہے دوبارہ اٹھا دینا، اور یہ کہ اسی نے دولت دی، اسی نے خزانہ دیا، لیکن اس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اسی نے جس کو بھی فقر آتا ہے اسی کی طرف سے آتا ہے۔ اغنا اقنا چونکہ یہ باب افعال ہے تو اس میں سلب ماخذ کا ایک مفہوم بھی ہوتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، وہ ستارہ جس کی کہ عام طور پر پرستش کی جاتی تھی، یہ کہ اس کا رب بھی وہی ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور یہ کہ اسی نے ہلاک کیا تھا پہلے عاد کو۔ عاد وہ قوم تھی جو احقاف میں آباد تھی، جن کی طرف کہ حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد پھر جو قوم سمود وجود میں آئی، چونکہ اسی قوم عاد میں سے جو اہل ایمان تھے اور حضرت ہود علیہ السلام انہوں نے وہاں سے ہجرت کی، اور پھر ان کی نسل سے یہ دوسری قوم جو سمود وجود میں آئی، تو اسے عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے عاد وہ تھے، دوسرے یہ عاد ہیں۔ سمود کو بھی عاد ثانیہ کہا جاتا ہے چونکہ یہ انہی کی نسل تھی۔ تو انہو اہلک عاد الاولی، اسی نے ہلاک کیا تھا پہلے عاد کو۔ وثمود فابقی، اور عاد ثانیہ یعنی سمود کو بھی تو پھر کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ وقوم نوح من قبل، اور ہلاک کیا تھا اس نے نوح کی قوم کو اس سے پہلے۔ انہم کانوا ہم اظلم واطغی، یقیناً وہ تو ان سے بھی بڑھ کر ظالم اور ان سے بھی بڑھ کر سرکش تھے۔ والمؤتفکۃ اہوی، اور وہ بستی کہ جسے اس نے پلٹ دیا تھا، الٹی ہوئی بستی کو اس نے پٹخ دیا، اس سے مراد ہے سدوم اور عمورہ کی بستیاں۔ فغشاها ما غشا، اور پھر اس کو ڈھانپ لیا جس چیز نے کہ ڈھانپ لیا۔ جب اس کے اوپر ایک دفعہ تو وہ زلزلہ آیا اور تلپٹ کر دیا، اور پھر اس پر کنکروں کی بارش ہوئی تھی۔ فغشاها ما غشا، تو وہ کنکروں کی بارش نے پھر ان کو ڈھانپ دیا۔ فبأي آلاء ربك تتمارى، تو تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کے بارے میں تم اسے جھٹلاؤ گے یا ان کے بارے میں شک کرو گے۔ ھذا نذیر من النذر الاولی، ھذا یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک خبردار کرنے والے ہیں، جیسے کہ اور بہت سے خبردار کرنے والے پہلے آ چکے ہیں۔ من النذر الاولی، پہلے کے، نذیر کی جمع نذر۔ ازفت الازفہ، آ چکی ہے قریب وہ آنے والی۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اور نہیں ہے کوئی اس کو کھول دینے والا اللہ کے سوا۔ اس کے یہ بھی معنی ہے کہ جیسے کشتی کا لنگر کہیں ہو تو لنگر کھول کر لنگر اٹھا کے پھر کشتی کو روانہ کیا جاتا ہے، تو ایسے ہی وہ قیامت ابھی لنگر انداز ہے، لیکن اس کو روانہ کرنا، اسے چلانا اللہ ہی کا کام ہے جب وہ چاہے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ اس کا علم جو ہے کہ کھول کر دکھا دیا جائے کہ وہ کب آئے گی، یہ بھی صرف اللہ کے پاس ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ جو بتا سکے کب آئے گی۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، تو کیا تم کو اس بات سے تعجب ہو رہا ہے؟ ھذا الحدیث، اس قرآن ہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ وتضحکون ولا تبکون، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو۔ وانتم صامدون، اور تم خوش فیلیاں کر رہے ہو، خوش گپیوں میں لگے ہوئے ہو۔ فاسجدوا للہ واعبدوا، بس سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اسی کی بندگی کرو، اسی کی پرستش کرو۔ سجدہ کر لیجیے۔ اس سورہ مبارکہ میں جو زور خطابت ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم لوگ اس کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ جو عربوں کا ایک ذوق تھا، بڑے بڑے خطیب ان کے ہاں ہوتے تھے۔ خود حضور نے فرمایا ہے کہ ان من الشعر لحکمۃ وان من البیان لسحرا، بہت سے شعر ایسے ہوتے ہیں کہ جو حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، حکمت کے خزانے۔
اور بہت سے بیان، بہت سے خطبے، بہت سی تقاریر ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں جادو کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس خطبے کے اندر جو خطابت کا جوش ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اب ظاہر بات ہے کہ وہ عرب اور خاص طور پر جو کہ پوری فصاحت اور بلاغت سے واقف ہوں وہ سمجھتے ہیں۔ لہذا اس کے بارے میں جو رائے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جس مجمع میں کھڑے ہو کر یہ سورت سنائی تو پورا کا پورا مجمع جو ہے دب بخود رہا، اور وہ ساکت و صامت ہو کر اس کو سنتے رہے۔ وہ کافر بھی تھے، اہل ایمان بھی تھے، بڑے بڑے دشمن بھی تھے حضور کے، لیکن یہ کہ اس کا ایسا زور تھا، اتنا اثر تھا، اتنی تاثیر تھی کہ دم بخود رہے۔ اور آخر میں جب حضور نے یہ آیت پڑھی تو سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ البتہ بعد میں پھر انہوں نے بات بنا لی ایک، اور وہ واقعہ ہے تلقا غرانیق العلا کا۔ جب ان سے کہا گیا تم بھی سجدے میں گر پڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام سن کر یا قرآن ان کی زبان سے سن کر، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو سنا تھا کہ اسی میں انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا جہاں ذکر آیا ہے افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، تو وہاں محمد نے یہ بھی کہا تھا تلک الغرانیق العلا وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ، یہ بڑی اونچی دیویاں ہیں، بڑی اونچے مقام والی دیویاں ہیں یہ لات اور منات اور عزیٰ، اور یہ کہ ان کی شفاعت کی توقع ہے، شفاعت کریں گی۔ تو ہم نے چونکہ یہ آیت بھی سنی تھی، یہ بھی سنا تھا ان کی زبان سے، لہذا ہم نے سمجھا کہ بس اب جھگڑا ختم ہو گیا، اور محمد نے بھی ہماری دیویوں کو کسی درجے میں مان لیا، جھگڑا تو یہی تھا، لہذا ہم بھی ان کے ساتھ سجدے میں گر گئے۔ لیکن یہ گویا کہ ان کی سخن سازی تھی، یا یہ کہ بعض علماء کی یہ تعویل ہے کہ ہو سکتا ہے کسی شیطان نے جب کہ حضور پڑھ رہے تھے تو یہ الفاظ پڑھ دیے ہوں آواز ملا کر اور انہوں نے سنے ہوں، واللہ عالم۔ لیکن میرے نزدیک یہ اصل میں اس صورت کی تاثیر تھی، اس کی اتنی ہیبت تھی اس میں کہ اس کے نتیجے میں جب آخر میں یہ حکم آیا سجدہ کرو اللہ کو اور بندگی کرو اسی کی، تو وہ سب کے سب گویا کہ بے اختیار جسے ہم کہتے ہیں فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جیسے القیہ کا لفظ آیا ہے کہ وہ جادوگر جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مقابلہ کرنے آئے تھے، فعل مجہول ہے، گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں، جیسے کسی نے ان کو پکڑ کر اور الٹا کر دیا اور سجدے میں گرا دیا، یعنی بے اختیار کرنا انسان کا۔ تو ایسا ہی معاملہ اس سورت کے سننے پر بھی ہوا ہے، واللہ عالم۔ سورۃ القمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ قیامت قریب آ چکی ہے، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے قطعی اور یقینی نشانی حضور کی بعثت ہے۔ انما بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ہیں، میرے ساتھ جڑی ہوئی قیامت آ رہی ہے، اب کوئی فصل نہیں ہے زیادہ۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ کا ایک دن 1000 برس کا ہے، تو ابھی تو 1.5 دن بھی نہیں ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو، اللہ کے حساب سے 1.5 دن نہیں ہوا۔ بہرحال قیامت قریب آ چکی ہے، اس سے آگے چل کر ہم دیکھیں گے ایک صورت میں یہ آیت بھی آئی ہے، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ اسے دیکھ رہے ہیں بہت دور اور ہمیں وہ سامنے نظر آ رہی ہے۔ ہمارے علم میں ہے کہ وہ تو قیامت جو ہے وہ کھڑے ہوئے اسرافیل اور سور کو منہ پہ انہوں نے لگا رکھا ہے، بس ذرا سا اشارہ ہمارا ہے کہ اس کے بعد وہ سور میں پھونک مار دیں گے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور چاند پھٹ گیا، شق ہو گیا، 2 ٹکڑوں میں منقسم ہو گیا۔ یہ ایک خرق عادت بات، میں اسے معجزہ نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ میں نے معجزے کی جو بات ہے وہ پہلے بیان کی ہے۔ ہر رسول کا معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو دعوے کے ساتھ پیش کیا جائے، اور پھر خاص طور پر جبکہ مطالبہ کیا جا رہا ہو۔ اس قسم کا کوئی معجزہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوائے قرآن کے نہیں ہے۔ خرق عادت بے شمار ہے، اولیاء اللہ کی کرامات ہوتی ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامات جو ہیں وہ تو 1000 گنا ہوں گی۔ اسی قسم کا ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ منا میں تشریف فرما تھے، اور بھی لوگ تھے، ان میں سے کسی نے کہا کہ کوئی نشانی ہو، آپ نے کہا آسمان کی طرف دیکھو، انگلی کی اور وہ چاند سب نے دیکھا کہ 2 ٹکڑے ہو کر ذرا سا ہٹ کر ایک دوسرے سے دور ہو کر پھر آ کر جڑ گئے۔ وانشق القمر، اب اس پر بعض لوگوں نے تو اس اعتبار سے اعتراض کیا جس اعتبار سے ہر خرق عادت کی تعویل کرنے کی کوشش کی ہے، سر سید احمد خان مرحوم اور ان کے مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں، لیکن بعض حضرات نے اس اعتبار سے بھی کہ تاریخی طور پر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے،
لیکن یہ کہ یہ معلوم ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کسی جگہ پر دنیا میں اس وقت رات تھی، کسی وقت دن تھا، اس میں چاند کو دیکھنے کا سوال ہی نہیں۔ پھر یہ کہ جہاں چاند ہوتا ہے اس میں سب لوگ ٹکٹکی باندھے ہوئے چاند کو تو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ آسمان میں کیا ہوا، اور چاند کا دو ٹکڑے ہو کر ذرا سا ہٹنا اس سے کیا فرق واقع ہوا ہوگا، روشنی اس کی جو کہ زمین پر رہی جو بھی تھی، تو کسی نے جو ہے خواب خواہ پلٹ کر دیکھا ہو۔ لیکن یہ کہ مالابار کے ساحل پر کوئی راجا تھا ہندو، اس نے یہ دیکھا تھا، اتفاق کی بات ہے کہ وہ اس وقت دیکھ رہا تھا آسمان کی طرف، اور وہ حیران ہوا، اس نے دیکھا کہ چاند پھٹا، دو ٹکڑے ہوئے، اور وہ ذرا فاصلے پر گئے، پھر جڑ گیا کر۔ بعد میں اسے جب اسلام کی یہ دعوت پہنچی اور یہ آیت بھی پہنچی تو اس نے اس کی گواہی دی کہ میں اس کا چشمدید گواہ ہوں، پھر وہ اسلام لایا۔ واللہ اعلم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، اور اگر وہ دیکھیں کوئی آیت، کوئی نشانی، تب بھی اعراض کریں گے اور کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے جو چلا آ رہا ہے پہلے سے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر معاملہ جو ہے اللہ کا امر کا وہ ایک وقت معینہ کے لیے قرار پا چکا ہے۔ ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں ایک وقت ہے، اس سے پہلے وہ کام نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کہ انسان کا کام یہ کہ اپنا فرض ادا کرتا رہے، وہ کام کب ہونا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے ذمہ ہے۔ ہمیں اقامت دین کی جد و جہد کرنی ہے، اس لیے کہ ہمارا وہ فرض عین ہے، ہمیں تو وہ جد و جہد کرنی ہے، ہماری نجات کا دار و مدار اس پر ہے۔ ہمارا کام یہ کہ سمجھیں اس جد و جہد کے لیے طریقہ کار کیا ہے، سیرت النبی سے اس کے لیے اخذ کریں، پھر یہ کہ اس کے کیا آداب ہیں، کیا شرائط ہیں، اور اس کے لیے جو ہے پوری طرح غور و فکر کریں، یہ بات دوسری ہے۔ پھر نظر ثانی بھی کرتے رہیں، کیونکہ اب کوئی معصوم تو ہے نہیں کہ جس کے پاس وقتاً فوقتاً جو ہے وہی آ رہی ہو اور ہدایت مل رہی ہو۔ اجتہاد ہی ہے، اجتہاد میں خطا بھی ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑے آدمی سے ہو سکتی ہے، لیکن یہ سب کچھ اپنی جگہ پر، فرض اپنی جگہ ہے، جد و جہد کرو۔ باقی ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں نہ آئے، کوئی پرواہ نہیں، تمہیں اپنا فرض ادا کرنا ہے، تم سرخرو ہو جاؤ اللہ کے ہاں کہ اللہ میں نے زندگی اسی کام میں لگا دی، بس تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ باقی کب اللہ کو یہ کرنا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ اس حوالے سے اصل میں جو لوگ ذرا ان چیزوں میں عجلت کے شکار ہو جاتے ہیں، پھر وہ یہ ہے کہ اگر دیکھتے ہیں کہ یہ تو کام نہیں ہو رہا، سیدھے طریقے سے نہیں ہو رہا، تو الٹے سیدھے طریقے، ٹیڑھی انگلیوں سے گھی نکالو اگر سیدھے سے نہیں نکل رہا، بائی ہک اور بائی کرک، دائیں بائیں سے کسی طریقے سے، پھر وہ غلطیاں ہوتی ہیں، پھر وہ تحریکیں جو ہیں غلط راستوں پہ پڑ جاتی ہیں۔ اصل غلطی یہی ہوتی ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کو کر گزرنا میرا فرض ہے، نہیں نہیں نہیں، اس کو کرنے کی جد و جہد میں تن من دھن لگا دینا میرا فرض ہے، کر گزرنا یہ اللہ کے ذمہ ہے، وہ کب چاہے گا کہ یہ ہو اسی وقت ہوگا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں، انباء الرسل، جس میں ڈانٹ ہے، ان کے لیے تہدید ہے، اگر ان خبروں کو وہ سنیں اور سمجھیں تو ان کے لیے بھی اس میں سبق ہے۔ حکمتٌ بالغۃ، جہاں وہ ڈانٹ اور ڈپٹ ہے اس کے اندر وہیں پر حکمت بھی ہے پوری، اور بالغہ پوری حکمت۔ فما تغنی النذر، لیکن یہ کہ یہ جو بھی آئے خبردار کرنے والے ان سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ فتول عنہم، وہی ہر صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں، اے نبی ذرا آپ درگزر کیجئے، آپ ذرا توجہ ہٹا لیجئے۔ فتول عنہم، تو آپ ذرا ان سے آپ اپنا رخ پھیر لیجئے۔ یوم ید الداعی الی شیء نکر، جب وہ دن آئے گا جس دن کہ ایک پکارنے والا پکارے گا ایک بڑی ناگوار چیز کی طرف، جب سور پھونکا جائے گا اور یہ نکلیں گے اپنے قبروں سے۔ خش عن ابصارہم، ان کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی۔ یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، یہ اپنی قبروں سے ایسے نکل کر آئیں گے جیسے کہ ٹنڈی دل پھیلا ہوا۔ ظاہر بات ہے ایک ایک جگہ پر معلوم کتنے کتنے لوگ جو ہیں وہ دفن ہیں۔ اب پورے 10,000 برس نسل انسانی زمین پر اگر رہی ہے، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو، اللہ عالم، تو پھر یہ کہ آخر انسان جو نکلیں گے، جو بڑے بڑے شہر گنجان آباد علاقے تھے وہاں سے جو نکلیں گے ٹنڈی دل، جراد المنتشر، مہطعین الی الداعی، اور وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے پکارنے والے کی پکار پر۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، ساتھ ہی وہ کافر جو ہیں
کیونکہ جیسا کہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے سورہ قیامہ میں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان کو معلوم ہوگا میں کتنے پانی میں ہوں، کہاں کھڑا ہوں، میں نے زندگی کہاں گزاری تھی۔ تو کافر کہیں گے یقول الکافرون ھذا یوم عسر، یہ تو بڑا سخت دن ہے،